بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. اے لوگو جو ایمان لائے، جب ملاقات کرو تم کافروں سے آہستہ آہستہ چلتے ہوئے تو تم ان کی طرف اپنی پیٹھوں کو نہ پھیرو. وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. اور جو اس دن اپنی پیٹھ ان کی طرف پھیرے گا مگر مستثنا ہے پینترا بدلنے والا لڑنے کے لیے یا سمٹنے والا بڑی جماعت کی طرف، بس بالیقین لوٹا وہ غصے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے، اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے. فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. سو تم انہیں قتل نہیں کر رہے تھے بلکہ اللہ تعالیٰ نے قتل کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں قتل کیا، اور آپ نے نہیں پھینکا جب آپ نے پھینکا بلکہ اللہ تعالیٰ نے پھینکا، اور تاکہ نعمت دے کر جانچے مومنین کو اس نعمت سے. اللہ نے خوب جانچا، بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا ہر بات جاننے والے ہیں. ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین. یہ بات تو ہو چکی، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ کمزور کرنے والے ہیں کافروں کی سازش کو. ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ. اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو یقیناً تمہیں وہ فیصلہ پہنچا، اور اگر باز آ جاؤ تو وہ بہتر ہے تمہارے لیے، اور اگر تم لوٹو گے تو ہم بھی لوٹیں گے، اور تمہارے لیے تمہارا جتھا کچھ بھی ہرگز کام نہیں آئے گا خواہ وہ کتنا ہی زیادہ ہو. اور یہ کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے ساتھ ہیں. صدق اللہ العظیم. محترم حضرات، آج کی جو آیات ہیں ہماری، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار. اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو جہاد سے لوٹنے کی ترتیب بتلا رہے ہیں کہ کیسے لوٹا جاوے. تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ فتح مند ہو کر لوٹنا چاہیے. یہی مسلمانوں کا ٹارگیٹ ہوتا تھا کہ کسی بھی جگہ پر جامیں یا تو فتح حاصل کر کے لوٹو یا جامع شہادت نوش کرو. دو ہی چیزیں ہوتی تھی ان کے لیے. شکست سے ہار کر پھر لوٹ جانا یہ ان کے اندر تھا ہی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کو جنگ کے اصول بیان کر رہے ہیں گویا کہ کیسے لوٹنا چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا. زحفا کے معنی آتے ہیں چھوٹے بچوں کا اپنے کولوں کے بل، اپنی سرین کے بل، تھاپا جس کو ہم کہتے ہیں، جیسے وہ گھسٹتے ہوئے چلتا ہے، ایسے ہی جنگ کے موقع پر ہماری جو آرمی، ہمارے ملک وغیرہ کی آرمی ہوتی ہے، وہ بھی جب بارڈروں پر ہوتے ہیں تو وہ گھٹنوں کے بل چلتے ہیں ایسے آہستہ آہستہ، تاکہ دشمن اس کے اوپر متنبع نہ ہو سکے ان کی حرکتوں کے اوپر. تو
تو اللہ تعالیٰ اس کو کہنا چاہ رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا، اے ایمان والو جب تم کافروں سے اس طرح آہستہ آہستہ ملو، فلا تولوہم الادبار، اپنی پشتوں کو ان کے پیچھے نہ کرو، یعنی پیٹ پھیر کر نہ بھاگو۔ جب تک غزوہ بدر کا موقع تھا اس وقت تو یہ اصول تھے، چاہے کتنی ہی بڑی جماعت سامنے کیوں نہ ہو اور تمہاری چاہے کتنی ہی چھوٹی جماعت کیوں نہ ہو، لوٹنا نہیں ہے۔ لیکن بعد میں کچھ اصول یہ آئے کہ جماعت ایک آدمی ہے اور سامنے دو آدمی ہے تو مقابلہ کرنا ضروری ہے۔ ایک ہو اور سامنے دو ہو اور مقابلہ کیے بغیر بھاگ گیا تو وہ بھاگا ہوا شمار ہوگا۔ ایک ہیں اور دو سے زائد ہیں تو پھر اس کو اجازت ہے کہ وہ اپنے قدم پیچھے لے سکتا ہے، یا تو تیاری کرنے کے لیے یا اپنے مرکز سے، اپنے سینٹر سے مدد حاصل کرنے کے لیے۔ یہ دو شکلیں تھی، اسی کو قرآن کریم کہتا ہے وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ۔ متحرفاً لقتال، ایک داؤ چلنے کے لیے، متحرفاً لقتال جنگ کے لیے ایک داؤ چلنے کے لیے وہ اپنے دو قدم پیچھے لیتا ہے، پھر یعنی حملہ کریں گے یا اپنی کوئی شکل اور بنائے گا جس کی وجہ سے سامنے والے کے مقابل کو نرغے میں لے سکے، اپنے جال میں پھنسا سکے، اس کو بیان کر رہے ہیں۔ اور متحیزاً الی فئہ، سینٹر کی طرف جانا، اپنے مرکز کی طرف لوٹ جانا۔ اصل میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تین آدمیوں کے مقابلے سے بھاگا وہ بھاگا ہوا نہیں شمار ہوگا، جو دو کے مقابلے سے بھاگا وہ بھاگا ہوا شمار ہوگا، وہ بھاگنے والا کہلائے گا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے لیے تین چیزوں کو مہلک فرمایا، ہلاک کرنے والی ہیں تین چیزیں، ان میں ایک یہ چیز جو جنگ سے بھاگنے والا ہو وہ جہنمی ہے، جنگ سے بھاگ کر آیا ہو۔ قرآن کریم خود کہتا ہے فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ، جو اپنی جان بچانے کی خاطر ایک کا بھی مقابلہ کیے بغیر سیدھے بھاگ آیا، ایک آدمی تھا اس کا مقابلہ، دو تھے اور اس کا مقابلہ کیے بغیر سیدھے بھاگ آیا تو وہ پشت پھیر کر بھاگنے والوں میں شمار ہوگا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جہنم بہت ہی خطرناک برا ٹھکانہ ہے۔ اس کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تین چیزیں انسان کے لیے مہلک ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں تین چیزیں انسان کے لیے مہلک ہیں، اس میں تیسری چیز آپ نے یہ فرمائی کہ میدان جنگ سے بھاگنے والا۔ غزوہ حنین کے موقع پر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین پیچھے ہٹ کیے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریے کے لیے بھیجا تھا۔ غزوہ کہتے ہیں اس لڑائی کو جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود شریک ہوں، اس کو غزوہ کہتے ہیں۔ اور سریہ کہتے ہیں اس لڑائی کو جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود شریک نہیں ہوئے، آپ نے اپنے صحابہ کی جماعت کو بھیجا ہو اور ان میں سے کسی کو امیر بنا کے، تو اس کو سریہ کہا جاتا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے ہمیں غزوہ ایک سریے کے لیے بھیجا تھا، ایک سریے میں، اور ہم لوگ وہاں ان کی جمعیت بہت زیادہ تھی تو ہم لوگ واپس آ گئے۔ مدینے کے قریب جب آئے تو ہم لوگوں کو شرمندگی کے مارے کہ لوگ کیا کہیں گے مدینے میں ہمیں، ہم اپنے گھروں کو نہیں جا پا رہے تھے۔ ہم نے اندھیرا ہونے کا انتظار کیا، اندھیرا ہوا تو ہم نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم سیدھے اللہ کے نبی علیہ السلام کے بعد مسجد نبوی میں چلے جاتے ہیں۔ انہوں نے مسجد نبوی میں جانے کا ارادہ کیا، وہاں پہنچے، وہاں پہنچ کر دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہے نہیں، تو وہ پوری رات مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھے رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صبح کے وقت نکلنے کا انتظار فرمایا۔ جب صبح ہوئی اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے حجرات جو تھے ہماری پاک ماؤں کے، ان میں سے ایک حجرے سے نکلے تو طے ہو گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی حجرے سے نکلنے والے ہیں۔ تو وہ صحابہ کرام کی وہ جماعت دو لائنیں بنا کر کھڑی ہو گئی اللہ کے نبی علیہ السلام کے اس حجرے کے سامنے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور پھر اندر جانے لگے، ایک دم نظر پڑی، واپس آئے، کیا بات ہے؟ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنی حرکت پر پشیمان ہیں، ہم پچھتا رہے ہیں۔
کہ ہم لوٹ آئے ہیں اس طرح. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے یوں فرمایا کہ تم بھاگے ہوئے نہیں ہو بلکہ تم دوبارہ پوری جمعیت کے ساتھ حملہ کرنے والے ہو. بل انتم العکارون وانا فئتکم، حضرت نے یوں فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا بل انتم العکارون وانا فئتکم، تم بھاگنے والے نہیں ہو، تم تو لوٹنے والے ہو، اس معنی کر کہ تم اپنے ساتھ اور مدد لے کے پھر واپس حملہ کرو گے، تو تم لوٹنے والے ہو ان کی طرف واپس، اور میں تمہارا مرکز ہوں. اللہ کے نبی وَأَنَا فِئَتُكُمْ، میں تمہارا مرکز ہوں، مجھ سے یہاں میرے پاس سے مدد لے کے واپس جاؤ. تو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کو اطمینان ہوا کہ چلو ہم ان آیات کے حقدار نہیں بنے، ورنہ انہیں خطرہ یہ تھا کہ کہیں ہم ان آیات کے حقدار تو نہیں ہو گئے. تو یہ واقعہ ایک پیش آیا. غزوہ حنین کا ایک واقعہ پیش آیا. اس موقع پر بھی صحابہ کرام تھوڑے پیچھے ہٹے تھے، ایک دم حملے کی تاب نہیں لا سکے تھے. حنین کا علاقہ چونکہ اوپر تھا اور حنین میں داخل ہونے کے لیے دو پہاڑوں کے بیچ میں راستہ تھا. تو حنین کے جو لوگ تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جماعت کے ساتھ جو مقابلے کے لیے آئے تھے، انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی جماعت کے اوپر حملہ اوپر سے کیا تھا. تو اچانک کے حملے کی کوئی تاب نہیں لا سکتا. ہم جا رہے ہوں اور پیچھے سے کوئی کنکری بھی مارے تو پریشان ہو جاتا ہے آدمی، کس نے مارا؟ راستے میں جا رہے ہیں، کوئی کچرا ڈالے خالی اور کچرا ہم پر گرتا ہے، یا پان کی پچکاری اگر کوئی لگاتا ہے وہ بھی اگر تھونکتا ہے اور ہمارے کپڑوں کے ساتھ، تو پریشان ہو جاتا ہے آدمی اچانک کے حملے سے. یہ اچانک کے حادثہ اسی کو کہتے ہیں، اچانک جو پیش آتی ہیں چیزیں. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ پر غزوہ حنین کے موقع پر اتنا اچانک حملہ ہوا، ایک دم حملہ ہوا کہ تاب نہ لا سکے اور پیچھے ہٹ ہو گئی. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جم کر کھڑے رہے. اللہ کے نبی علیہ السلام جم کر کھڑے رہے اور بالکل ڈٹ گئے. حضرات صحابہ کرام کو ہمت دلانے لگی کہ آپ آ جائیے، اللہ کی مدد آنے والی ہے. پھر صحابہ کرام آئے اور پھر حملہ ہوا اور حنین فتح ہو گیا. تو حنین کے موقع پر بھی ایسا ہوا تھا. آگے کا جو واقعہ ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، یہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ والی حدیث آپ کے سامنے آ گئی. دو گنا لشکر کا مقابلہ ضروری ہے. مثلا اگر سامنے ہم 100 ہیں اور سامنے 200 ہیں تو ان کا مقابلہ ضروری، لیکن سامنے اگر 300 ہیں تو پھر مقابلے کی اگر ہمت ہے تو کرنا چاہیے، نہیں ہے تو مرکز کی طرف لوٹنا چاہیے. یہ اصول اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، پہلی لڑائی تھی. کافرین تو اپنے یہاں ظاہر بات ہے کہ معمولی سی بات پر اترانے لگتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں یہ چیزیں نہیں ہوتی ہے. پہلی جماعت تھی اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ، یہ ایک مختصر سی جماعت تھی جو اسلام کا بول بالا کرنے والی تھی. اگر اپنی فتح پر اور اپنی جیت کے اوپر یہ اترانے لگتے، خوشی منانے لگتے جیسے آج کل دنیا میں رواج ہے، تو کیا ہو جاتا؟ وہ جماعت اپنے ہی میں لگ جاتی، وہ اپنے آپ میں مشغول. آدمی تھوڑی سی چیز کر دیتا ہے، کیا ہے یہ سب؟ آدمی کوئی اچھی سی چیز کر دیتا ہے تھوڑی سی، اس پر اترانے لگتا ہے، گھمنڈ میں آ جاتا ہے، تکبر کرنے لگتا ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ چیز بالکل صحابہ کرام میں گوارا نہیں تھی. حضرات صحابہ کرام نے یہ چیز کی نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کرنے دینا چاہتے بھی نہیں تھے. بالکل نہیں ہونا چاہیے. فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، تم نے قتل نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے فوراً کہہ دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قتل فرمایا. ان کو جو ہرایا ہے اللہ تعالیٰ نے ہرایا ہے. تم یہ مت سمجھنا کہ تم نے تلوار چلائی یا تم نے تیر پھینکا اور تمہیں فتح مل گئی، اس لیے نہیں. فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ، تم نے قتل نہیں کیا انہیں، وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، لیکن اللہ نے قتل کیا ہے. اس غزوہ بدر کے میدان میں جب اللہ کے نبی علیہ السلام دعاؤں میں مشغول تھے
آپ دعا میں اس وقت تک مشغول رہے جب تک معرکہ ختم نہیں ہوا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین چونکہ وہ لشکر دیکھ رہے تھے، ان کے سامنے تو وہی سامنے لشکر تھا، بڑے بڑے پہلوان تھے، 3 گنا لشکر تھا اور ان کی طاقت تھی، ان کے پاس ہتھیاروں سے لیس سارے آدمی تھے، یہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ تو حضرت جبرائیل امین کو بھیجا اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا کہ آپ مٹھی بھر کنکر وغیرہ لیجئے، آپ دھول لیجئے، جیسے ریت لیجئے یا کنکر لیجئے، آپ نے جو بھی پھینکا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک مٹھی اٹھائی اور کفار کے ایک جانب پھینکی، 3 مٹھیاں پھینکی اللہ کے نبی علیہ السلام نے، ایک داہنی، ایک بائیں اور ایک سامنے والے حصے میں۔ آپ نے اپنے اعتبار سے پھینک دیا، اپنی جگہ سے پھینکا، لیکن اس کو پہنچایا ان کی آنکھوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کو پہنچایا ہے۔ آپ یہاں سے پھینکیں اور وہاں دور تک پہنچنا ہے تو کتنے آدمی کے بس کی بات ہے، کہاں تک جائے، اور ریت کے ذرات کتنے جا سکتے ہیں، یہاں سے پھینکیں وہاں تک جا کے گر جائیں گے سارے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت جو تھی وہ 10 جنتی آدمیوں کے برابر طاقت تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 10 جنتی آدمیوں کی طاقت دے رکھی تھی، 100 جنتی آدمیوں کی طاقت دے رکھی تھی، اور ایک جنتی آدمی دنیا کے 10 کے برابر ہوتا تھا، ایک جنتی آدمی، تو 1000 کے برابر طاقت اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلے کو دے رکھی تھی۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے پھینک دیا، اور حملے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ریت کے ذرات، وہ کنکریاں ہر کافر کی آنکھ میں پہنچائی اللہ تعالیٰ نے۔ ایسا نہیں کہ سامنے پھینکا تو سامنے والوں کے ہی آنکھوں میں گئی، بیچ میں جو تھے وہ بچ گئے یا پیچھے جو تھے وہ بچ گئے، پیچھے تک اللہ تعالیٰ نے پہنچائے۔ تو وہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اللہ کی قدرت کے بغیر یہ چیز ہرگز ممکن نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، آپ نے نہیں پھینکا، جب آپ نے پھینکا تو آپ نے نہیں پھینکا، وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، اللہ نے پھینکا۔ اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں، تربیت یہ بہت بڑی چیز ہے۔ ہمارے گھروں میں بھی ہمیں یہ معمول بنانا چاہیے کہ ہمارے بچے کو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فضائل اعمال و حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ اتنی بڑی ہستی کیسے بن گئے؟ ان کے والد نے ان کی تربیت کی تھی۔ کہتے ہیں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ آپ بیتی میں لکھتے ہیں، حضرت نے اپنی زندگی میں اپنی آپ بیتی لکھ دی تھی، پوری زندگی اپنے خود لکھ کے گئے۔ جب پیش آتا، جیسے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب شیخ الاسلام دعوت برکاتہم، مفتی تقی عثمانی صاحب ہر مہینے کچھ یادیں ایسا کر کے اپنے ہر مہینے کی داستان جو ہوتی ہے، سوانح جو ہوتی ہے وہ لکھ دیتے ہیں اور ان کی شمارے میں شائع ہو جاتی ہے۔ تو کئی یادیں ایسی انہوں نے لکھ ڈالی اپنی زندگی کی ساری، شروع سے لے کر اب تک کی۔ تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے آپ بیتی میں ایک واقعہ لکھا ہے، بہت عجیب و غریب واقعہ، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ تربیت میں ایسی بھی چیزیں ہوتی ہیں۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مدرسے کے تعلیم کے دوران میرے والد صاحب مرحوم حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی ہوتے تھے، تو حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ میری یہاں تک نگرانی کرتے تھے کہ میں نے ظہر کی نماز کن 2 آدمیوں کے بیچ میں پڑھی ہے، اثر میں وہ 2 بچے بیچ میں آگے سائڈوں پر نہیں ہونے چاہیے، بلکہ پورا دن 5 نمازوں میں، باقی کی 4 نمازوں میں وہ 2 بچے جو فجر میں ساتھ میں تھے وہ ظہر اثر مغرب عشاء میں ہونے چاہیے نہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ کبھی ایسا ہوتا تھا کہ ایک میں نے دیکھ لیا کہ وہ نہیں ہے، میں نے رکعت باندھی، اچانک کوئی وہی آدمی وہی بچہ جو فجر میں میرے ساتھ تھا ظہر میں آگے کھڑا ہو گیا، تو حضرت پٹائی کر دیتے اس پر کہ وہ کیوں آگے کھڑا ہوا۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ وہ کیوں تمہارے بغل میں آ کر کھڑا ہوا، میں تو رکعت باندھ چکا تھا، میرا کوئی اختیار نہیں تھا۔ لیکن تربیت کا یہ معاملہ کہ دوستیاں اتنی ایسی نہیں بڑھنی چاہیے کہ کہیں تم اپنے مقصد سے غافل ہو جاؤ، یہ اصل تھا۔ حضرت فرماتے ہیں
ایک اور بہت عجیب واقعہ میں نے پڑھا، مجھے ایک دم اپنے اولاد کے بارے میں کتنے فکر مند تھے حضرت مولانا یحییٰ صاحب. کہتے ہیں کہ میری والدہ نے میرے لیے چھوٹا سا تکیہ بنا دیا تھا. وہ پہلے عورتیں ایسا کرتی تھی، وہ پھولوں والا، گلاب کے پھول ایسے چھوٹے چھوٹے تکیے بچوں کو بنا دیا کرتی تھی. تو کہا میری والدہ نے میرے لیے چھوٹا سا تکیہ بنا دیا تھا. مجھے والد صاحب مرحوم نے فرمایا کہ بیٹا زکریا میں آرام کرنے جا رہا ہوں، تکیہ لے آؤ. بس اتنا کہا. تو میں نے محبت میں کہ چلو ابا ہیں میں پوچھ لوں، ابا جی میرے والا تکیہ، ایسا میرے والا تکیہ لے آؤں. تو مولانا یحییٰ صاحب بستر پر سے اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمایا کہ مجھے بلایا اور زناٹے دار ایک تھپڑ رسید کر دیا کہ آج تو بول دیا ہے کہ میرا، آئندہ کبھی مت بولنا میرا، میری تیری کوئی چیز نہیں ہے، ساری اللہ کی ہے. تب جا کے شیخ الحدیث بنتے ہیں جو 50 سال بخاری شریف پڑھاتے ہیں، جن کی فضائل اعمال کئی 100 زبانوں کے اندر منتقل ہو چکی اور کئی سالوں سے، صدی ہونے آئی اس کو لکھے ہوئے، پڑھی جا رہی ہے، لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے، لوگوں کی زندگیوں کے تختے پلٹ گئے. ایسے اللہ کام نہیں لیتا، تربیتیں کام دلوا دیتی ہے، تربیت ہونی چاہیے. حضرات صحابہ کرام کی اللہ تعالیٰ تربیت کرنا چاہتے ہیں. فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَ، تم نے قتل نہیں کیا. یہ مت سوچنا کہ ہم نے میدان مار لیا، کہ ہم نے اپنے سے 3 گنی جماعت کو ختم کر دیا، یہ مت سمجھنا، اللہ نے ختم کیا ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت، بھلا آپ کے اندر یہ چیز آ ہی نہیں سکتی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن آپ کی اس طرح تربیت کر کے اللہ تعالیٰ امت کو بتلانا چاہتے ہیں کہ ہم نبی کی جب اس طریقے پر تربیت کر سکتے ہیں تو آپ کون ہوتے ہیں. آپ کو بھی اس راہ سے گزرنا پڑے گا اور ایسے ہی تربیت کے ساتھ گزرنا پڑے گا. گھر میں کچھ بھی ہو جاوے ہم سے، ہمارے بچوں سے، بہت زیادہ پھلانا نہیں چاہیے انہیں. ٹھیک ہے خوشی ہونی چاہیے، قرآن ختم ہوا، خوشی میں یعنی انعام دے دیا وغیرہ وغیرہ، لیکن جو کبھی پہلا نمبر اسکول میں آ گیا تو یہ کروا دیں، یہ دعوت فلاں جگہ گھومنے لے گئے، پھر وہ بچہ یوں اپنے دماغ میں اونچائی دیکھنے لگتا ہے، پھر اونچائی تصور کرنے لگتا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. ہمت بڑھانی چاہیے، ان کو نوازنا چاہیے انعامات سے، لیکن ان کے نگرانی بھی خوب رکھنی چاہیے کہ کہیں ہمارا بچہ راہ راست سے بھٹک نہ جاوے. ہمارے نوجوان بچے ہمارے بہت سے ایسے ہیں کہ ظاہر میں ماں باپ کے سامنے بہت اچھے بنے رہتے ہیں، لیکن باہر کی زندگی میں بہت خطرناک ہوتے ہیں. نگرانی کرنی چاہیے. موبائل جو ہے نا بہت اچھی چیز ہے اس زمانے کے اعتبار سے، لیکن اچھی اس وقت ہے جب اس کا استعمال اچھا ہو. اگر اس کا استعمال غلط ہے تو اس سے خطرناک کوئی چیز نہیں. شاید میں نے کسی موقع پر پہلے سنایا تھا اسی موبائل کے عنوان سے کہ ہم لوگ 2011 میں جب میرا سال لگ رہا تھا، اس وقت مرکز پر ایک آدمی ممبئی کا دونوں پاؤں سے معذور تھا، مجھے ملا. میں نے پوچھا کہ بھائی صاحب آپ کہاں سے؟ کہا میں ممبئی سے ہوں. تو کہاں آئے، کیوں آئے ہیں آپ یہاں؟ کہا میں 2 ماہ کی ترتیب میں آیا ہوں. 2 ماہ کی ترتیب میں کام بہت سارے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ بیت الخلاء کی صفائی وغیرہ بھی کرتے ہیں 2 ماہ کی ترتیب والے، اور جماعتیں لے کر بھی چلتے ہیں، مرکز کی صفائی بھی کرتے ہیں. تو یہ سارے، میں نے کہا آپ معذوری ہیں، آپ کو کیا ضرورت ہے؟ کہا نہیں مجھے بھی اپنی ضرورت ہے. تو پھر آپ کا کچھ کاروبار وغیرہ؟ تو انہوں نے مجھے بتایا، اس وقت یہ واٹس ایپ نیا نکلا تھا. تو مجھے کہنے لگے کہ میں اس کا صحیح استعمال کرتا ہوں، میرا کاروبار ہے، میں کسی سے فون پر براہ راست بات نہیں کرتا، نہ جن سے مال خریدتا ہوں ان سے بات کرتا ہوں، نہ جن کو بیچتا ہوں ان سے بات کرتا ہوں. بیچ میں جو مال سپلائی کرنے والے لوگ ہیں ان سے بھی فون سے سیدھے براہ راست بات نہیں کرتا ہوں، سیدھے واٹس ایپ سے بات کرتا ہوں میں. اور میری 1 مہینے کی آمدنی 11 لاکھ روپے ہیں. یوں کہنے لگا ہوں، میری 1 مہینے کی آمدنی 11 لاکھ روپے ہے، صرف اس طرح. اس نے اس کا استعمال صحیح جانا، اس نے اس کا صحیح استعمال کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا زیادہ منافع دیا. ہم بھی اگر اس تعلیم و تربیت کے راستے میں آگے بڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اور ہماری اولادوں کو بھی اس طرح آگے بڑھا سکتے ہیں.
شرط یہ ہے کہ کچھ کرنا چاہیے۔ عربی کا ایک مقولہ ہے، من جد وجد، جو کوشش کرتا ہے وہ ضرور پاتا ہے، جو کوشش کرتا ہے وہ ضرور پا کر ہی رہتا ہے، ملتا ہی ہے اسے، ظاہر میں نہ صحیح تو بعد میں بھی مل کر رہتا ہے لیکن ملتا ہے۔ اور ایک اور مقولہ ہے، السعی منا والاتمام من اللہ، کوشش ضرور کرنی چاہیے، نتیجہ اللہ کے حوالے کر دینا چاہیے، نتیجہ اللہ کے حوالے کر دینا چاہیے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ نے نہیں پھینکا جب آپ نے پھینکا، تو آپ یہ مت خیال کیجئے کہ آپ نے پھینکا، ولکن اللہ رما، اللہ نے پھینکا۔ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، تاکہ مؤمنین کو اس نعمت سے جانچے، نعمت دے کر اللہ تعالیٰ جانچے، اور اس نعمت سے اللہ تعالیٰ نے خوب جانچا۔ یہ فتح جو دی، مال غنیمت جو دیا، اس سے اللہ تعالیٰ نے مؤمنین کو خوب جانچا۔ ان اللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ خوب سننے والے، خوب جاننے والے ہیں، اس میں تو کوئی شک کی بات ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، ختم بات ہو گئی۔ اللہ کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہیں، اللہ کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہر وقت انسان کے ساتھ موجود ہیں، ہم اکیلے ہیں ہمارے ساتھ دوسرا اللہ ہے، ہم دو ہیں ہمارے ساتھ تیسرا اللہ ہے، ہم تھوڑے ہیں ہمارے ساتھ اللہ ہے، ہم زیادہ ہیں ہمارے ساتھ اللہ ہے۔ ہر گھڑی یہ تصور ہونا چاہیے کہ میں جہاں بھی جاتا ہوں وہاں میرے ساتھ اللہ موجود ہے۔ اس لیے ہمیں دعاؤں میں جب بھی کوئی دعا پڑھنی ہے تو اس میں بسم اللہ کا تصور اس لیے کروایا گیا تاکہ ہمارے تصور میں یہ رہے، ذہن میں یہ بات رہے کہ اللہ ہر وقت میرے ساتھ موجود ہے۔ مسجد میں داخل ہو رہے ہیں تو سیدھے مسجد کی دعا نہیں بتلائی، بلکہ پہلے کہا بسم اللہ پڑھو، نکل رہے ہیں تو کہا بسم اللہ پڑھو، بیت الخلاء میں جا رہے ہیں، جیسے اجتماعی بیت الخلاء ہے تو دروازہ جو ہے مین گیٹ، وہاں پر دعا پڑھنی ہے، وہاں بھی یوں کہا کہ سیدھے بیت الخلاء میں جانے کی دعا نہیں، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھنا چاہیے۔ یہ تصور دیا گیا کہ تاکہ بندوں کے ذہن میں یہ بات رہے کہ ہر وقت اللہ موجود ہے۔ ان اللہ سمیع علیم، اللہ خوب سننے والے، ہر بات کو جاننے والے ہیں۔ ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین، انشاءاللہ یہ ایک سوال مقدر کا جواب ہے، وقت ہو رہا ہے، آئندہ کل انشاءاللہ اس بات کو لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔